اور اب میں پھر غزل کے ماحول میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کر کہ خوش نصیب ہے تو، خدا کا شکر ادا کر کہ خوش نصیب ہے تو، تجھے اٹھانا پڑا ہے غم حیات کا بوجھ، ہمارے ہاتھ میں ہلکا سا ایک قلم ہے مگر ہمارے دوش پہ ہے ساری کائنات کا بوجھ، ایک ہلکا سا قلم جن ہاتھوں میں ہے ساری کائنات میں ہونے والے واقعات اور حادثات کو غزل کے دامن پر وہ گل بوٹے کی طرح ٹانک کر اسے نغمہ عطا کر دیتا ہے، اور وہ غزل ہمارے ذہنوں کو نغمگی اور حسن دے دیا کرتی ہے۔ آئیے ایسی غزل، ایسی پیاری اور خوبصورت غزل کے تخلیق کار جناب افضل منگلوری سے اس وقت گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور غزل کا جو روایتی اور کلاسیکل انداز ہے اس انداز کو ایک بار پھر وہ زندہ کر دیں۔ ان کی آواز میں بھی ایک کشش ہے، ان انداز میں بھی بڑا پیار اور بڑا نغمہ ہے۔ مائک پر جناب افضل منگلوری۔ بارہ بنکی کی اس مقدس سرزمین کو سلام کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس دیار کو ابھی اشعار کے ذریعے سے اپنے خراج پیش کروں، سماعت فرمائیے گا۔ ہاں بھائی افضل بھائی عنایت۔ عرض امن و قرار تجھ کو سلام، عرض امن و قرار تجھ کو عرض سلام، امن و قرار تجھ کو سلام، ایکتا کے دیار تجھ کو سلام، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ ایکتا کے دیار تجھ کو سلام، تو ہے گلشن رفیع احمد کا، تو ہے گلشن رفیع احمد کا، علم و فن کی بہار تجھ کو سلام، بہت اچھے، بہت اچھے۔ علم و فن کی بہار تجھ کو سلام، اور آج افضل کی حاضری ہو قبول، آج افضل کی حاضری ہو قبول، سرزمین خمار تجھ کو سلام، بہت اچھے، واہ واہ۔ سرزمین خمار تجھ کو سلام۔ شکریہ بہت اچھے۔ اب یہاں سے غزل کیا کہنے بھائی افضل بھائی زندہ باد۔ یہ سنیے غزل کا مطلع جی، یہ ساتھ دیں گے میرا غزل میں، ارشاد۔ جی مطلع سنیے گا۔ ہاں عنایت۔ غزل سے پیشتر بہت اچھا ماحول یہاں مجھے ملا ہے، اہل علم کی بستی ہے۔ ایک مطلع، ایک شعر۔ ہاں عنایت۔ میری جنگ اپنی انا سے ہے، بھائی سنیے گا شاہ۔ میرا مار کا کوئی اور ہے، میری جنگ اپنی انا سے ہے، میرا مار کا کوئی اور، میرا مار کا کوئی اور ہے، میں فرات غم کا ہوں تشنہ لب، میری کربلا کوئی اور ہے، میں فرات، مجھے معلوم نہیں زندہ باد۔ تھا، کیا کہنے افضل بھائی، واہ 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 واہ۔ میں فرات غم کا ہوں تشنہ لب، میری کربلا کوئی میری اور، کربلا کوئی اور ہے، میں فرات ہوں۔ اور یہاں سے شعر سنیے گا، سنیل جی ہمارے گپتا جی تشریف رکھتے ہیں اور یہ ایکتا کا منچ ہے۔ ہاں ارشاد بھائی۔ یہ دھرم کے نام پہ نفرت، یہ حرم کی دیر کی جنگ کیوں، ہاں 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 بھائی سنیے گا۔ یہ دھرم کے نام
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا. بھائی زندہ باد. واہ 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 واہ. بہت بہت آپ کا شکریہ بھائی واہ 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 واہ. شکریہ بہت بہت. اس سرزمین کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں میں سامعین کو. واہ شکریہ واہ 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 واہ. میری جنگ اپنی انا سے ہے میرا مار کا کوئی اور ہے. میں فرات غم کہوں تشنہ لب میری کربلا کوئی اور ہے. میں فرات غم کہوں تشنہ لب یہ دھرم کے نام پہ نفرت یہ حرم کی ڈیرو کی جنگ کیوں. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا. شکریہ بہت بہت. کیا کہنے حاصل مشاعرہ ہو گیا شیر. واہ 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 واہ. یہ میری خوش قسمتی ہے واہ 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 کہ شکریہ. بہت اچھے. جی شکریہ بہت بہت. نوازش میری حوصلہ افزائی. دو تین شعر اور سن لیجیے غزل سے بیشتر. جی ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے. آج اندر سے شاعری نکال دی آپ نے. نہیں تو مشاعرہ میں دکانداری سب لوگ کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. ساقی مجھے نہ جام نہ پیمانہ چاہیے تیری نگاہ مست کا نظرانہ چاہیے تیری نگاہ مست کا نظرانہ چاہیے. اور جو صورتحال ہے آپ وضاحت کی ضرورت نہیں آپ کے صبح بھی سماعت فرمائیے گا. تلچھٹ جو پی رہا تھا ہوس دیکھیے کہ وہ تلچھٹ جو پی رہا تھا ہوس تلچھٹ جو پی رہا تھا ہوس دیکھیے کہ وہ اب کہہ رہا ہے مجھ کو تو میں خانہ چاہیے. ارے واہ 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 واہ. مجھ کو تو میں خانہ چاہیے. بھائی یہ غزل کا جادو ہے. واہ 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 واہ. اور شعر سماعت فرمائیے جو صورتحال ہے وضاحت. شکریہ. تلچھٹ جو پی رہا تھا ہوس دیکھیے کہ وہ اب کہہ رہا. تلچھٹ جو پی رہا تھا ہوس دیکھیے کہ وہ اب کہہ رہا ہے مجھ کو تو میں خانہ چاہیے. شکریہ بہت بہت. آپ لوگ ادھر ہو گئے. اور غزل کا شعر سنیے. میں راجیو راج صاحب اور ہمارے حامد بہراجی صاحب اور تمام گوئل صاحب گپتا جی کو مبارکباد دیتا ہوں. تمام سامعین کو شعر سنیے گا کہ مرہم ندا. قلوئی صاحب یہ شعر پہنچا دیجیے گا ارباب حکومت تک. آپ سے درخواست ہے کہ مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت. مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت. آپ بھی بیدار ہو جائیے گا. مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت اے زخم بے حسی تجھے بھر جانا چاہیے. بھائی زندہ باد. بھائی اس زخم بے حسی کا جواب نہیں ہے. کیا ترکیب ہے کیا ڈکشن ہے. واہ 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 واہ. اے زخم بے حسی تجھے بھر جانا چاہیے. بہت بہت نوازش. یہ خوش قسمتی ہے کہ انور صاحب کی سرپرستی میں آج یہ مشاعرہ واصف فاروقی صاحب ہمارے جوہر خان صاحب
مرہم شکریہ بہت بہت مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت اے زخم بے حسی تجھے بھر جانا چاہیے اے زخم بے حسی تجھے بھر جانا چاہیے. اور یہ شعر سن لیجئے گا, واقعی مجھے آج محسوس ہوا بہت دنوں کے بعد کہ بارہ بنکی میں صحیح شعر پر داد ملتی ہے, شعر شاعری سنی جاتی ہے. آخر شعر سنیے کہ میرا جے سوز عشق اسی کا تو نام ہے. دوسرے مصرے پر داد چاہوں گا. میرا جے سوز عشق اسی کا تو نام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شعر بتوجہ چاہوں گا. میرا جے سوز عشق اسی کا تو نام ہے, خود شمع کے اٹھی مجھے پروانہ چاہیے. خود شمع کے اٹھی مجھے پروانہ چاہیے. بڑے زندہ باد. واہ 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 واہ. پردیپ چوبے جی ہمارے میرا جے سوز عشق اس کا تو نام ہے. شکریہ بہت بہت نوازش بہت. میرا جے سوز عشق اس کا تو نام ہے, خود شمع کے اٹھی مجھے پروانہ چاہیے. زندہ باد. واہ واہ. شکریہ بہت بہت جی نوازش بہت. ہاں امیر مرہم چچا. جی چچا کا حکم ہے, یہ شعر میں پیش کرتا ہوں. امیر احمد صاحب, امیر حیدر صاحب امیر حیدر صاحب محترم شخصیت ہے علاقے کی. مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت. مرہم ندامتوں کا یہاں لگ چکا بہت اے زخم بے حسی تجھے بھر جانا چاہیے. زندہ باد. واہ واہ. اب دو تین شعر اور میں خالص آپ شاعری سن رہے ہیں تو حضرت امیر خسرو کا مصرے پر شعر کہنا یا غزل کہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اہل علم کا اور استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے. مطلع ہے مصرع ترہ تھا حضرت امیر خسرو کا کہ کسے پڑھی ہے جو جا سنائے ہمارے پی کو ہماری بتیاں. تو مطلع سنیے, مطلع برائے مطلع ہے. ہو مطلبی اور بھائی آپ تھوڑا توجہ صاحب 2 منٹ لوں گا, زیادہ میں وقت نہیں لوں گا. جی ہو مطلبی اور بناوٹی جو نمائشی اشتہاری بتیاں بھلا وہ بھا جائیں کیسے من کو لگے وہ کس طرح پیاری بتیاں. ہو مطلبی اور بناوٹی جو. اور شعر سنیے گا. کبھی ہے شعلہ کبھی ہے شبنم ہے زخم بھی اور کبھی ہے مرہم, کبھی لگے ہیں وہ پھول دل کو کبھی لگے ہیں کٹاری بتیاں کبھی لگے ہیں وہ پھول دل کو. اور جس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے سماعت فرمائیے گا کہ نہ وہ ہمارے سماعت فرمائیے گا, چچا کی نظر ہے. نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے, نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے جو لوگ
کرتے ہیں بس غرض سے ہمارے منہ پر ہماری بتیاں، تمہارے منہ پر تمہاری بتیاں۔ واہ 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 واہ، ارے بھائی زندہ باد، واہ افضل بھائی، جناب افضل منگلوری، افضل منگلوری صاحب سے گزارش ہے، افضل بھائی آئیے۔ ہاں میں پھر عرض کرتا ہوں، ہو مطلبی اور بناوٹی جو نمائشی اشتہاری بتیاں، بھلا وہ بھا جائیں کیسے من کو۔ ہاں ایک شعر اور یاد آ گیا، کسی کی چاہت کی اور لگن کی، کسی کے انداز باک پن کی، کسی کی چاہت کی اور لگن کی، یہی ہے خواہش اداس من کی، رہے مسلسل وہ جاری بتیاں، یہی ہے۔ اور یہ شعر سنیے کہ نہ وہ ہمارے نہ وہ تمہارے، جو لوگ کرتے ہیں بس غرض سے ہمارے منہ پر ہماری بتیاں، تمہارے منہ پر تمہاری بتیاں، ہمارے منہ پر ہماری بتیاں۔ اور یہ مصرع حضرت امیر خسرو پر اگر مصرع پہنچ گیا ہو تو آپ دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ہمارے منہ پر ہماری بتیاں، دیکھیے گا کہ نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں، نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں، مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں، کسے پڑی ہے جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں۔